بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر حافظ شہزاد۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے لیکچر نمبر 4، کلاس 4 سوشل اسٹڈی کا لیکچر نمبر 4 آج ہم پڑھیں گے۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے بیٹا۔ آپ اپنا بک کھولے بیٹا، پیج نمبر 4 کھولے۔ پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کو ڈیفائن کریں گے۔ اچھا بیٹا، بک کی طرف دیکھیں، ابھی ہم ریڈنگ کریں گے۔ دا مون از دا ارتھس نیچرل سیٹلائٹ۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ چاند جو ہے نا زمین کی نیچرل سیٹلائٹ ہے، قدرتی سیٹلائٹ ہے۔ یہاں ارتھ کے ساتھ ایس لگا ہوا ہے، اپوسٹروف، یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ارتھس نیچرل سیٹلائٹ یعنی مون، چاند جو ہے نا یہ زمین کی قدرتی سیٹلائٹ ہے۔ اٹ ریوالوز راؤنڈ دا ارتھ، یہ زمین کے گرد گردش کرتی ہے۔ ایچ کمپلیٹ ریولوشن ٹیکس 28 days۔ چاند زمین کے گرد جب ایک چکر لگاتی ہے تو اس کے لیے یہ 28 days لیتی ہے۔ 28 days میں یہ ایک چکر کمپلیٹ کرتی ہے۔ دا ایفیکٹس آف دا روٹیشن اینڈ ریولوشن آن دا ارتھ۔ جب زمین روٹیٹ ہوتی ہے اور ریولوشن کرتی ہے تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، ابھی ہم یہ پڑھیں گے۔ دا روٹیشن آف دا ارتھ کازز ڈے اینڈ نائٹ۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ روٹیشن کی وجہ سے دن اور رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دا ڈفرینٹ سیزنز اینڈ کلائمیٹ کنڈیشنز آن دا ارتھ آر کازڈ بائی اٹس ریولوشن اراؤنڈ دا سن اینڈ بائی دا ٹلٹ آف دا ایکسس۔ یہ مختلف موسم جب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مختلف موسم چینج ہوتے رہتے ہیں، یہ زمین کی ریولوشن کی وجہ سے۔ جب زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے 365 days میں یہ ایک چکر کمپلیٹ کرتی ہے۔ مختلف موسم چینج ہوتے رہتے ہیں ریولوشن کی وجہ سے، اور زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے، ٹلٹڈ کی وجہ سے زمین جھکی ہوئی ہے اپنے ایکسس پہ، اپنے محور پر۔ Places that are close to the equator are generally hot throughout the year۔ وہ جگہ جو ایکویٹر یعنی خط استوا کے قریب ہے وہ سالہ سال گرم رہتی ہے۔ Places that are further away from the equator have different seasons۔ وہ علاقے یا وہ جگہ جو ایکویٹر سے دور ہے تو وہاں مختلف موسم ہوتا ہے۔ At the earth turns around half of it is always facing the sun۔ جب زمین گھومتی ہے تو اس کا نصف حصہ ہمیشہ سورج کو پیش کرتا ہے، یعنی سورج کی کرنیں آدھے حصے پر پڑتی ہے۔ It is day time۔ تو زمین کے نصف حصے پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے۔ The other half is in darkness night۔ اور بقیہ جو نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے جس پر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی، وہاں رات ہوتی ہے۔ The tilt of the earth on its axis means that at the North Pole there is 24 hours of daylight for several months over summer۔ یہ زمین کی جھکاؤ جو ہے، زمین کی جھکاؤ کی وجہ سے نارتھ پول میں 24 گھنٹے ڈے لائٹ ہوتی ہے کچھ مہینوں کے لیے، تمام گرمیوں میں۔ مڈ اپریل ٹو اگست، اپریل کے درمیان سے لے کر اگست کے مہینے تک 24 hours ڈے لائٹ ہوتی ہے نارتھ پول میں۔ while there is complete darkness for several months during winter October to early March۔ جبکہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے 24 hours کچھ مہینوں کے لیے سردیوں میں، اکتوبر کے مہینے سے لے کر مارچ کے آغاز تک۔ At the South Pole the opposite is true۔ اسی طرح ساؤتھ پول کی بات جب ہم کرتے ہیں تو بالکل اس کا اپوزٹ عمل ہوتا ہے، اس کا متضاد عمل ہوتا ہے۔ It is summer there between October and March with 24 hours of daylight۔ سمر جس طرح ہم نے پڑھا کہ نارتھ پول میں جو ہے نا سردی ہوتی ہے اکتوبر اور مارچ میں، تو اسی طرح ساؤتھ پول میں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اکتوبر اور مارچ میں ساؤتھ پول میں گرمی ہوتی ہے، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اور 24 hours ڈے لائٹ ہوتی ہے۔
and in winter between mid-April to August when there is complete darkness. اور سردی ہوتی ہے مڈ اپریل سے لے کر اگست کے مہینے تک. اپریل کے درمیان سے لے کر اگست تک سردیاں پڑتی ہے ساؤتھ پول میں، جبکہ ہم نے پڑھا کہ نارتھ پول میں یہاں گرمی پڑتی ہے. کب؟ ہم نے پڑھا کہ مڈ اپریل سے لے کر اگست کے مہینے تک نارتھ پول میں گرمی پڑتی ہے، تو ساؤتھ پول میں یہاں سردی پڑتی ہے، یہاں سورج کی کرنیں نہیں آتی. when there is complete darkness، جب یہاں بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. the world is a huge sphere، زمین ایک بڑے گیند کی طرح ہے، بڑے بول کی طرح ہے. but we use plate maps to show us parts of it، لیکن ہم اس کے لیے پلیٹ یعنی ہموار میپس نقشے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے حصوں کو دیکھیں. میپس نیڈ اے کلیئر ٹائٹل، اسکیل اینڈ اے کی ٹو ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ دیم. میپس کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہے کہ اس کا ٹائٹل کیا ہوگا، اس کا اسکیل یعنی اس کی پیمائش کتنی ہوگی، اور اس کے لیے کیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، یعنی کی مختلف جگہوں کی ریپریزنٹیشن کرتی ہے. مختلف جگہ کیز کی وجہ سے ہم معلوم کرتے ہیں، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کیز اور اسکیل کی وجہ سے، اور ٹائٹل کی وجہ سے ہمیں میپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یو ول یوز مینی ڈفرینٹ میپس ان دس بک، آپ مختلف نقشے استعمال کریں گے اس بک میں. ہیئر از اے میپ آف دا ورلڈ شوئنگ دا کنٹیننٹس اینڈ اوشنز، یہاں آپ کے لیے ایک میپ بنایا گیا ہے جو براعظم، کنٹیننٹس مین براعظم، خشکی کے بڑے علاقے کو کنٹیننٹ کہتے ہیں. دنیا میں 7 بڑے براعظم ہیں، کنٹیننٹس ہے، اور 5 بڑے اوشنز ہے. اوشنز مین بحر، سمندر. تو یہ میپ جو ہے بنایا گیا ہے، یہ 7 براعظم اور 5 بڑے اوشنز، اٹلانٹک اوشن، آرکٹک اوشن، پیسیفک اوشن، انڈین اوشن اینڈ ساؤدرن اوشن، یہ 5 بڑے بحر ہے یعنی سمندر ہے، اور 7 براعظم ہے کنٹیننٹس. نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، کنٹیننٹ یورپ، کنٹیننٹ ایشیا، افریقہ اور انٹارکٹیکا، یہ 7 بڑے براعظم ہے یعنی کنٹیننٹس ہے. اچھا بیٹا، اس کے بعد ہم بورڈ کی طرف جائیں گے تاکہ اس کو تھوڑا ڈیفائن کرے، ایکسپلین کرے فردر. اچھا بیٹا، ریڈنگ کے بعد بورڈ کی طرف آتے ہیں. آپ لوگ بورڈ کی طرف دیکھیں. ریڈنگ میں ہم نے پڑھا کہ سورج کی کرنیں زمین کے جس حصے پر پڑتی ہے تو ادھر ڈے لائٹ ہوتی ہے یعنی ڈے ٹائم ہوتا ہے. یہاں دیکھ لے بیٹا، میں نے سن بنایا ہے، تو سورج کی کرنیں، سن ریز، زمین کے جس حصے پر پڑتی ہے ادھر دن ہوتا ہے. یہ پچھلا حصہ یہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑتی، تو لہٰذا یہاں نائٹ ہوتا ہے. یہ زمین ہم نے پڑھا کہ زمین اپنے ایکسس پر، اپنے محور پر روٹیٹ ہوتی ہے، گھومتی ہے. ادھر دیکھ لے بیٹا، زمین گھومتی ہے، روٹیٹ ہوتی ہے. تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے اس حصے پر سورج کی کرنیں پڑتی ہے، یہاں دن ہوتا ہے، اور پیچھے کے سائڈ پہ یعنی زمین کا وہ حصہ جہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑتی وہاں رات ہوتا ہے. تو 24 آورز میں یہ ایک روٹیشن یعنی ایک چکر کمپلیٹ کرتی ہے، اسی طرح اپنے ایکسس پر گھومتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وہ علاقے یا وہ زمین کے وہ علاقے جو ایکویٹر کے قریب، خط استوا کے قریب ہوتے ہیں، جو وہ علاقے جو ایکویٹر کے قریب ہے ادھر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے. یہاں دیکھ لے بیٹا، میں نے سن بنایا ہے. یہ سن کے ریزز بالکل ڈائریکٹلی ایکویٹر کے قریب جو علاقے ہے، جو ممالک ہے ایکویٹر کے قریب، خط استوا کے قریب، یہ ٹراپک آف کینسر ہے، ٹراپک آف کیپریکان 66.5 ڈگریز پہ یہاں جو ہے نا ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو سورج کی شعاعیں بالکل ڈائریکٹ آ رہی ہے. آپ دیکھ لے بیٹا، سورج کی کرنیں ڈائریکٹ آ رہی ہے ایکویٹر اور ایکویٹر کے قریب جتنے بھی علاقے ہیں. اسی وجہ سے ان علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. یہ علاقے سالہ سال گرم رہتے ہیں. اس کے
علاوہ جب ہم اور علاقوں کی بات کرتے ہیں نارتھ پول اور ساؤتھ پول، تو ان علاقوں تک سورج کی کرنیں پہنچتے پہنچتے یہ دھیمی پڑ چکی ہوتی ہے، یہ دھیمی پڑ جاتی ہے، بالکل دھیمی پڑ جانے کی وجہ سے ان علاقوں کا ٹیمپریچر تھوڑا مدھم ہوتا ہے ان علاقوں کی بنسبت۔ ایکویٹر کے قریب جتنے بھی علاقے ہیں وہاں سالہ سال گرمی رہتی ہے۔ ایکویٹر سے دور نارتھ پول اور ساؤتھ پول، یہاں دیکھ لیں میں نے ایروز بنائے ہوئے ہیں، تو سورج کی کرنیں پہنچتے پہنچتے یہاں تک دھیمی پڑ جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ علاقے سرد ہوتے ہیں، یہاں مختلف موسم ہوتا ہے، اور ایکویٹر کے قریب ان علاقوں میں سالہ سال گرمی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ زمین کی جھکاؤ کی وجہ سے ادھر 24 آورز ڈے لائٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھ لے بیٹا، میں نے سن بنایا ہے، یہ زمین میں جھکاؤ ہے، زمین جھکی ہوئی ہے 23.5 ڈگریز پہ، تو اس جھکاؤ کی وجہ سے جب زمین ریولوشن کرتی ہے، سورج کے گرد گردش کرتی ہے، تو اس پوائنٹ پہ زمین کا یہ جو حصہ ہے نارتھ پول، یہاں سورج کی کرنیں سن رائز ڈائریکٹ پڑتی ہے، اور ساؤتھ پول پہ آپ دیکھ لے یہ وہ حصہ ہے جو جہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی، تو 24 آورز یہاں ڈے لائٹ ہوتی ہے۔ زمین تو روٹیٹ ہو رہی ہے، دیکھیں زمین روٹیٹ ہو رہی ہے، مگر چونکہ زمین میں جھکاؤ ہے، زمین جھکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہاں 24 آورز ڈے لائٹ ہوتی ہے۔ تو نارتھ پول میں سمر ہوتا ہے اور ساؤتھ پول میں ونٹر ہوتا ہے۔ یہ کب؟ مڈ اپریل سے لے کر اگست کے مہینے تک، یعنی اپریل کے درمیان سے لے کر اگست کے مہینے تک 24 آورز ڈے لائٹ ہوتی ہے نارتھ پول میں، سمر ہوتا ہے نارتھ پول میں، گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے، جبکہ ساؤتھ پول میں جہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پڑ رہی ونٹر ہوتا ہے، ساؤتھ پول میں اپوزٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ لے بیٹا، ہم نے پڑھا کہ ساؤتھ پول میں سردی ہوتی ہے کب؟ مڈ اپریل سے لے کر ونٹر کا سیزن ہوتا ہے نارتھ پول میں، یہاں دیکھ لے نارتھ پول میں ونٹر کا سیزن ہے، اور یہاں ساؤتھ پول میں سورج کی کرنیں پڑ رہی ہے، سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ آ رہی ہے، لہٰذا ساؤتھ پول میں سمر ہوتا ہے اکتوبر سے لے کر مارچ کے مہینے تک ساؤتھ پول میں 24 آورز ڈے لائٹ ہوتی ہے، 24 آورز دن کی روشنی ہوتی ہے۔ زمین تو روٹیٹ ہو رہی ہے، مگر زمین میں جھکاؤ ہے، تو زمین کا یہ حصہ ساؤتھ پول یہ بالکل سورج کے سامنے ہے، تو 24 آورز یہاں پر ڈے لائٹ ہوتی ہے، سورج کی کرنیں ڈائریکٹ ساؤتھ پول پر پڑ رہی ہے، اور نارتھ پول یہاں پر ونٹر کا سیزن ہوتا ہے نارتھ پول میں۔ اس کے علاوہ بیٹا، جب زمین بالکل سورج کے سامنے آ جاتی ہے، زمین سورج کے بالکل سامنے آ جاتی ہے، سورج کی کرنیں ڈائریکٹ زمین پر پڑتی ہے، تو یہاں پر 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ یہ 21 مارچ کی بات ہو رہی ہے یہاں، اس کو کہتے ہیں اسپرنگ ایکوینوکس۔ پھر اس کے بعد جب زمین ساؤتھ کی جانب بالکل سورج کے سامنے آ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آٹم ایکوینوکس۔ یہ 23 سپٹمبر کی بات ہے، جہاں پر 12 گھنٹے کی دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس کو سمجھیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے ڈائیگرام بنانا ہے اور واٹس اپ کرنا ہے، تب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما